واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کنسوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی مخلوق میں سب سے افضل جماعت انبیاء کاملین کی، ان تمام انبیاء پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو، اور بالخصوص سید عالم نور مجسم سید الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاں میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا. چاند 14ویں کا اپنی پوری روشنی پوری دنیا کو دکھا رہا تھا. لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کوئی ہے نازاں زہد پر، یا حسن توبہ ہے سپر. کوئی ہے نازاں زہد پر، یا حسن توبہ ہے سپر. یہاں ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا، یا توت یہ نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں بیٹھنے کی سعادت بخشی، جس محفل میں ایک موضوع ہے اصلاح عقائد کانفرنس، دوسرا ہے اصلاح معاشرہ، تیسرا ہے سید ظہور اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج محبت، اور چوتھا ہے محبوب الہی کی باتیں. 4 موضوع خطیب کے حصے میں ہیں.
اور 1:30 بجے رات کو خطیب کے پاس مائک ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے حالات ہیں۔ کن کن چیزوں پر، کن کن لوگوں پر، کن کن باتوں پر رویا جائے۔ بڑی دیر سے مولانا مشتاق صاحب بڑی محنت کر رہے تھے اور اپنے دل کا درد اپنے جذبات کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہے تھے، لیکن سچائی یہ ہے خدا نے اس قوم کی حالت اب تک نہیں بدلی جسے نہ ہو خود شوق آپ بدلنے کا۔ جبریل امین آ کر قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے، فرشتہ آ کر آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا کہ فلاں مال حرام کا ہے اس لیے مت کھاؤ۔ یہ آپ کو اور ہم کو ہی کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے آپ کے فیصلے ہی ہماری زندگی کی نجات یا ہماری زندگی میں ہم نے جو کیا ہے اس کا کیا بدلہ ہے، یہ ہمارے آپ کے فیصلے، ہماری آپ کی حرکتیں ہی طے کرتی ہیں۔ تقریر کرنے کا ظاہر ہے وقت نہیں ہے، 30-35 منٹ کچھ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ میں خطیب ہوں نہیں جو خود کو خطیب منوانے کے لیے محنت کروں اور جوہر خطابت دکھاؤں۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تیزی کے ساتھ آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو مولانا مشتاق صاحب مسجد ذرار کے بارے میں کچھ اشارے دے رہے تھے، اسی کے اگلے رکوع سے میں نے آیت کریمہ اٹھائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ حالانکہ خریدا وہاں جاتا ہے جہاں چیز انسان کی، مثال کے طور پر انسان کی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے گئے تو وہ چیز آپ خریدیں گے جو چیز آپ کی نہیں ہے، وہ چیز آپ خریدیں گے۔ مثال کے طور پر آپ موبائل خریدنے گئے تو موبائل آپ کا تھا نہیں، اس لیے آپ نے خرید کر اپنا کیا۔ آپ مائک خریدنے گئے، مائک آپ کا تھا نہیں، آپ نے خرید کر اپنا کیا۔ خریدا اس کو جاتا ہے جس شے کی ملکیت نہ ہو۔ میرا اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ پھر اس نے کمال توجہ مومنین پر فرمائی اور کمال کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور اپنے کرم کی شان دکھاتے ہوئے فرمایا ہم نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے مومنوں سے؟ ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کا مال خرید لیا ہے۔ پتہ چلا ہم اور آپ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ سچائی ہے، اور اسی سچائی کو آپ کو سمجھنا ہے، اور جو جتنی جلدی سمجھ گیا وہ اتنی کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا۔ آپ بھی بکے ہوئے ہیں، ہم بھی بکے ہوئے ہیں، ممبر کے اوپر والے بھی بکے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھنے والے بھی بکے ہوئے ہیں۔ اگر آج کسی کو کہا جائے تو آدمی بکا ہوا ہے تو وہ منہ بھوں آنکھ بھوں ٹیڑھی کرتا ہے کہ کیسے جملوں سے تعبیر کر رہا ہے۔ حالانکہ میں قرآن مقدس کے مفہوم کی بات پیش کر رہا ہوں۔ قرآن ہمیں اور آپ کو تصور دے رہا ہے ہم بھی بکے ہیں، تم بھی بکے ہو، لیکن کسی دنیا دار کے ہاتھ پر نہیں بکے بلکہ حبیب کردگار کی بارگاہ میں جا کر بکے ہیں۔ اور بکنے کی کنڈیشن یہ ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا کوئی اور خریدار نہیں ہے بلکہ خریدار ہم خود ہیں۔ مومنین کے خریدار، ان کی جانوں کے خریدار، ان کے مالوں کے خریدار۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، جب ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو جب ہم موبائل خریدتے ہیں تو موبائل لے لیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں۔ میرے اللہ، تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر جب تو نے ہماری جانوں کو خریدا، ہمارے مال کو خریدا، تو بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ قرآن نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم بدلے میں تمہیں جنت دیں گے، بدلے میں جنت دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، ہمارا آپ کا مال ہمارا آپ کا نہیں ہے، ہماری آپ کی جان ہماری آپ کی نہیں ہے، ہمارے جان مال کا مالک اللہ ہے، ہمارے جان مال کے مالک اللہ کی عطا سے مصطفیٰ ہیں۔ اب جب یہ یقین ہو گیا آپ کے اور ہمارے مال کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے مال دیا ہے، پھر خریدا بھی جنت کے لیے، جنت دینے کے لیے، تو پھر ہمیں اور آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے جیسی زندگی محمد عربی کی مرضی کے مطابق ہے، جیسی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے۔ اگر کوئی انسان کسی
انسان کے ہاتھ پر بک جاتا ہے. چھوڑے ساری باتوں کو. بندہ اگر کسی کا مرید بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے پیر کی فکر کے خلاف بات کرتا ہے یا اپنے پیر کے طریقے کے خلاف چلتا ہے یا اپنے پیر سے محبت نہیں رکھتا تو لوگ کہتے ہیں تو سچا مرید نہیں ہے. تیرے پیر صاحب تو یہ کہتے تھے, تو یہ کر رہا ہے. تیرے پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں, تو یہ کر رہا ہے. تیرے پیر صاحب تو یہ کرتے ہیں, تو یہ کر رہا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے, آپ اس کو سچا مرید نہیں مانتے جو پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد بھی پیر کے طریقے پر نہ چلے؟ آپ اسے سچا مرید نہیں مانتے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر یہ پوائنٹ کلیئر ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو محمد عربی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے. پتہ چلا مومن کامل کی نشانی یہی ہے کہ اس کا اٹھنا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے, محمد عربی کی مرضی کے مطابق ہے. وہ مسکراتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ جناب والا خوش ہوتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ دوستی کرتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ دشمنی کرتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ مال کماتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ خرچہ کرتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, وہ نکاح کرتا ہے تو حضور کی رضا کے لیے, نکاح کی رسموں کو ادا کرتا ہے حضور کی رضا کے لیے. ہمارے علماء نے فرمایا, توجہ سے سن لیجئے گا, فرمایا کیسے پتہ کیا جائے کہ ایمان کامل ہے کہ نہیں؟ کیسے ٹیسٹ کیا جائے, کیسے پتہ کیا جائے؟ ایک جملہ, دل میں اگر برے لوگوں اور برائیوں کی محبت ہے تو سمجھو کہ ایمان کامل نہیں ہوا ہے. ایک جملہ, بات ختم. اسی کو پھیلایا جائے تو ایک تقریر بنتی. اگر دل میں نیکی کی محبت اور نیکی کرنے والوں کی محبت ہے تو آپ کا ایمان کامل ہے. میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں, فلاں پیر کے مرید, فلاں پیر کے مرید, فلاں صاحب کے معتقد, اتنے جناب والا پارے یاد ہیں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اتنے جبے سلوائے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک, کیا دل میں فلموں کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ایمان کی خیر لیجیے. دل میں خیال ہے کہ ایسا موقع ملے تو فلاں گناہ کر گزروں, ایمان کی خیریت لیجیے. تمام لوگوں سے خود کو چھپا کر چادر میں منہ ڈھک کر بدنگاہی کرنے کا عمل کرنا تو بات کی بات ہے. دل میں اگر محبت ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنے کہ میں یہ گناہ کر جاؤں تو بھی آپ مومن کامل نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن و حدیث کا مفہوم ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہماری زندگی ایک بکے ہوئے شخص کی طرح ہے؟ ایک جملہ کہوں, موجودہ حکومتی پارٹی نے, ستہ دھاری پارٹی نے لوگوں کو خریدا تو بکنے والے لوگوں نے وفاداری کر کے دکھایا کہ بکنا کس کو کہتے ہیں. جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگ لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کے بکے ہوئے ہیں اس نے یہ فکر پیش کی کہ اس غلط بات کو صحیح ثابت کرو. وہ اپنے آپ میں وفاداری کر رہے ہیں. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم حضور کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا مومنین سے ہم نے خرید لیا, جان بھی مال بھی. ڈی جے میں مال خرچہ کرنے والے لوگ, شادیوں کے موقعوں پر عیاشیوں کی محفل سجانے والے لوگ, آپ مجھے خود سے اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے بتائیں, کیا یہ بکے ہوئے لوگوں کا کام ہے؟ حضور کے ہاتھ پر بکے ہوئے لوگوں کا کام ہے یہ؟ ہم نے اپنی جان, بلکہ امام جعفر صادق کا قول یاد ہے. امام جعفر نے فرمایا اپنے جسموں کی قدر کرو. خوبصورت بات, میں اپنی جوانوں کو اشارے کی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے جسموں کی قدر کرو, اس لیے کہ تمہارے جسم کا بدلہ جنت سے چھوٹا ہو نہیں سکتا. مگر ہم نے کیا ماحول تیار کیا, ہم نے کیا حالات بنائے, ہم نے زندگی کے کون سے حصے پر آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بکے ہوئے شخص کی حیثیت سے اپنی زندگی کو دکھایا. معاف کیجئے, بکے ہوئے تو وہ لوگ تھے جن لوگوں کو قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج عطا فرمایا.
بکے ہوئے تو وہ لوگ تھے. حضور نے ایک بار کہا شراب حرام، مولانا چیخ چیخ کے پکارتے رہے صاحب یہ غلط وہ غلط وہ غلط وہ. مولانا ہمارے بڈیرے کرتے ہیں یار، تم تو کل مولوی بنے ہو، نئی نئی باتیں لاتے ہو. یہ مولوی صاحب پر ہی جناب والا اصلاح کرنے والے پر ہی قوم ٹوٹ پڑتی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، حضور نے کون سی شادی کے کس بیٹے کی شادی، حضور علیہ السلام نے کس کے شادی کے موقع پر مہندی لگانا سنت قرار دیا تھا ہتھیلیوں میں مردوں کے؟ ذرا مجھے بتا دیں. یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے کہ ہلدی کی رسموں پر اتنا مال خرچ کیا جائے؟ غیر محرم خاتون کو دیکھنا حرام ہے. میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ چھونے سے اچھا ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لو. کیل ٹھکوا لو سر میں، جتنا درد نہیں ہوگا اس سے کہیں زیادہ کسی اور کی بہن بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھونے پر جو عذاب دیا جائے گا اس پر درد ہوگا. اور غیر محرموں سے ہاتھوں میں پیروں میں ہلدیاں لگوائی جا رہی ہیں، یہ حضور کی شریعت ہے. میں نے کھاٹو شریف میں 2-3 دن پہلے کہا تھا، سوائے خطبہ نکاح کے اور قاضی صاحب جو کلمہ شریف پڑھاتے ہیں اس اسٹیج کی 5-10 منٹ کی پرکریا کے سوا شروع سے لے کر از ابتدا تا انتہا پوری شادی میں مجھے دکھائیں کہ اسلام کہاں ہے. لوگ اسلام خطرے، وہ اور لوگ ہوں گے جن کا مذہب خطرے میں آتا ہے، ہمارے اسلام کبھی خطرے میں آتا ہی نہیں. جی بڑی ذمہ داری سے کرو. مسلمان کا خطرے میں آنا اور ہے، اسلام کا خطرے میں آنا اور ہے. مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نبی کی اولاد بنی اسرائیل ہو کر بھی فرعون کی جوتیاں ٹھیک کرنے کی کگار پر آ سکتا ہے، مگر اسلام کی شان یہ ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی یہ ابھرے. اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا، اسلام ہمیشہ ترقی پہ رہا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا حضور علیہ السلام نے ایک کو کلمہ پڑھایا خدیجۃ الکبریٰ کو، پھر ان سے انیک ہوتے رہے. ایک کو کلمہ پڑھایا صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو کلمہ پڑھانا تھا، اسی دن عثمان غنی کو بھی مسلمان کر لائے، اسی دن سعد ابن ابی وقاص کو بھی مسلمان کر لائے، کئی لوگوں کو مسلمان کر لائے. ایک روایت کے مطابق دوسرے میں سعد بعد میں مسلمان ہوئے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تبلیغ کی، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں باتوں کو تھوڑا سا طوالت کے ساتھ بیان کرتا، لیکن میری عادت نہیں ہے زیادہ مجاہدہ کروانے کی لوگوں کو، لیکن صرف آپ سے کچھ خاص باتوں کی توجہ چاہتا ہوں. غور کرنے کا مقام یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اسلام کبھی 2 مسلمان تھے، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 38، کبھی 40، 1.25 لاکھ. آپ بتائیے جب حضور کے دور میں 1.25 لاکھ تھے، آج کئی 100 کروڑ ہیں، اسلام خطرے میں کہاں آیا؟ اور لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں ان کا مذہب خطرے میں ہوگا. خطرے میں میں نہیں جانتا، میں اپنے دین کی بات کرتا ہوں. مسلمان اپنی کردار کی وجہ سے خطرے میں ضرور ہے، اور یہ ماضی میں ہوا ہے. نمرود کا دور پڑھیں، فرعون کا دور. بنی اسرائیل کوئی چھوٹی چیز تھے کیا؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے نا، نبی کی اولاد تھے. یہ نبی کی اولاد اگر نبی کے طریقے سے بھٹک جائے تو فرعون جیسے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. نبی کی اولاد کیا کیا اس نے بنی اسرائیلیوں سے نہیں کروایا؟ تفصیلات اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. قرآن نے کئی مقامات پر فرعون کے مظالم کا بیان کیا. توجہ غور کرنے کی بات ہے. صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ہمارے اعمال جتنے خراب ہوتے جائیں گے حالات اتنے بگڑتے جائیں گے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. عرض کر رہا تھا مسلمان اپنے حالت کو دیکھے. کیا ہم صحیح معنوں میں حضور علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں بکے ہوئے غلام کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ پوری شادی میں دیکھ لیں، اماں نے یہ کہا، خالہ نے یہ کہا، چچی نے یہ کہا، دادی نے یہ کہا،
گیت ایسے ایسے گائے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ، کئی کئی جگہ تو گالیاں دی جا رہی. معاف کیجئے گا، جو اسلام غیر محرم سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دیتا وہ ہلدی لگوانے کی اجازت دیتے ہیں. اسٹیجوں پر پھول مالائیں پہنائی جا رہی ہیں، اسٹیجوں پر سگائی کی محفلیں کروائی جا رہی ہیں. یہ ادھر سے گھٹنوں پر بیٹھ کر انگلی میں رنگ ڈال رہا ہے، وہ ادھر سے انگوٹھی ڈال رہی ہے. حالات یہ ہیں شہروں کے، اللہ کی پناہ. اب انویٹیشن کارڈ کے بجائے انویٹیشن ویڈیوز بھیجے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے میاں بیوی اور ساس سسر جا کر کسی گارڈن میں کسی علاقے میں جا کر ویڈیو بنوا رہے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو فخر کے ساتھ دعوت کے طور پر بھیجے. یہ مسلمان کے کام ہیں؟ ایسے لوگ خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں. ویسے لوگ اپنے بارے میں سوچیں. جملہ بڑا ہے، معاف کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں دوسرے مذہب کے لوگ مسلمان نام ہونے کی وجہ سے پیٹیں اور وہاں فرشتے کافروں جیسے کام کرنے کی وجہ سے پیٹیں. نہ ادھر کے رہا نہ ادھر کا. کیا حال مسلمانوں نے اپنا بنایا؟ کیا یہ بکے ہوئے لوگوں کا کام ہے؟ کیا یہ حضور سے وفا کرنے والے لوگوں کا کام ہے؟ میں اپنے موضوع کو دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن عرض کر رہا تھا طریقہ زندگی دیکھنا ہے تو ان صحابہ کا دیکھو جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جی جان لگا دی. آج کچھ لوگ حضور کے صحابہ پر بھی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، اللہ کی پناہ. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اہل بیت ہیں، صحابہ صحابہ ہیں. اہل بیت گھر والے ہیں. اہل بیت کا معنی ہی ہوتا ہے گھر والا. گھر والا گھر والا ہوتا ہے، ساتھی ساتھی ہوتا ہے. اپنے اپنے منصب ہیں سب کے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو آپ اپنے دل پہ نقش کر لیجئے گا. حسن کی عزت کیسے کرنی ہے یہ اہل بیت نہیں بتائیں گے، یہ صحابہ بتائیں گے. صدیق اکبر نے اپنے کندھے پر اٹھا کے بتایا کہ گھر والوں کی توقیر یوں کی جاتی ہے. عثمان غنی نے حسین پاک سے محبت کر کے بتایا کہ گھر والوں کی توقیر یوں کی جاتی ہے. عمر بن خطاب نے چادریں بانٹی، حسین کو چادر ملی نہیں. ادھر روم سے کہیں سے شام سے آیا تھا قافلہ، اس نے حضرت امیر المومنین اندر بار ہو رہے. لوگ عمر پاک سے کہنا حضور پریشان کیوں ہیں؟ کہا فلاں فلاں کو چادر مل گئی، حسین کو چادر نہیں ملی، اس لیے مجھے سکون نہیں آ رہا ہے. جناب والا، مصطفیٰ کے یاروں نے، مصطفیٰ کے پیاروں نے یہ دکھایا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کی کیسے جاتی ہے. اہل بیت کی توقیر کرنے کا طریقہ ہمیں حضور کے صحابہ سکھائیں گے. اور اگر صحابہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو پھر حسین کی عزت کی کیسے جاتی ہے، یا آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ مصطفیٰ پر مرا کیسے جاتا ہے، یا آپ سیکھیں گے کہاں سے؟ پیغمبر کی تعلیم کیسے زندگی میں انوالو کی جاتی ہے، یا آپ سیکھیں گے کہاں سے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں کے احسان ہے دین پر جنہوں نے حضور کے مسکرانے تک کو کوٹ کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے حضور مسکرائے اور حضور کے مسکرانے پر حضور کے کتنے دانت مبارک نظر آئے صحابی نے وہ بھی بیان کیا. یہ احسان ہے امت پر. اس جماعت کو دیکھیں. ایک قصہ پڑھتا ہوں. سعد ابن ربی بے مثال ذات، لیلت عقبہ میں صحابہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی اور کہا یا رسول اللہ جان دینی پڑی تو آپ کے لیے دے دیں گے، مال دینا پڑا تو آپ کے لیے دے دیں گے، جو کچھ قربان کرنا پڑا آپ کے لیے قربان کر دیں گے. معاف کیجئے گا، ہم صرف دعوے کرتے ہیں اور بات جب آتی ہے خوشی کی تو اللہ الصمد اس وقت بندے کو خدا یاد نہیں رہتا. نعوذ باللہ من ذالک. بات کو دور نہیں لے جاتا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. مصطفیٰ کے جانثاروں کی شان دیکھیں آپ. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر صحابہ نے بیعت کی تھی، یہ وعدے کیے تھے. یہ لیلت عقبہ ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، قرآن کی تفسیر میں اٹھا کر پڑھیے گا. عرض یہ کر رہا تھا ان وعدہ
ادا کرنے والوں میں ایک ذات حضرت سعد ابن ربی کی بھی ذات تھی. یہ وہ مقدس ذات ہے. حضور علیہ تحیت و ثنا جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ مواخات منعقد کیا تھا. آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے حضور نے کسی کو کسی کا بھائی کہا تھا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا تھا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا تھا. چونکہ مہاجرین حضور کے نام پر مکہ چھوڑ کے آئے تھے. آپ بستر چھوڑ کر فجر پڑھنے نہیں جاتے. حضور والوں نے گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا. کبھی تصور کریں آپ کو کہا جائے پالی چھوڑ دو، ارے نہیں حضرت، میرے باپ دادا کا گاؤں، میں دوسرا گھر جے پور میں جودھ پور میں بنا سکتا ہوں مگر پرانا گھر نہیں چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو مکہ. یا رسول اللہ آپ کے لیے دنیا چھوڑنے تیار ہے، مکہ کیا چیز؟ یہ ہے دین. اور چھوڑا انہوں نے. کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مربع کے مربع کھیت نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس ریگستان ان کے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس ان کے اپنے مال منال نہیں تھے؟ کیا ان کے اپنے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا ان کے چچا بھائی بہن نہیں تھے؟ لیکن کبھی قربانی پڑھیں دل روتا ہے خدا کی قسم. حضرت زنیرہ زنیرہ بھی کہا گیا ہے. اہل کفر نے اتنا مارا اس خاتون کو، میں اپنی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، دشمنان دین نے اس خاتون کو اتنا مارا کہ آپ کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی شکوہ نہیں، بلکہ دشمنوں نے یہ کہا کہ لات و عزا نے تیری آنکھوں کا نور لے لیا. اندھی ہونے کے باوجود بھی اس صحابیہ نے کہا لات و عزا کی کیا اوقات، وہ کیا لیں گے کیا دیں گے، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے. میں اس فیصلے میں شکوہ نہیں کرتی بلکہ اس کی رضا میں میں راضی. آج کا جوان کہتا حضرت نماز پڑھتا ہوں پھر بھی فیکٹری نہیں چلتی، تعویذ لیا پھر بھی اثر نہیں کر رہا. کیا بات؟ آپ نے دعا کیا پھر بھی ماحول نہیں بدلا. کیا بات؟ ادھر آنکھوں کی روشنی چلے گی وہ بھی خاتون کی، اور پھر اس پر دشمنوں نے کہا اسلام چھوڑ، دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کی روشنی لے لی. مگر ایمان کی شان دے کے پلٹ کر کہ تیرے معبود کی اوقات کیا ہے کہ وہ کچھ لے سکتا ہے. میرے جو کچھ طاقت میرے رب کے پاس ہے، وہ چاہے تو آنکھوں کی روشنی آ سکتی ہے. تاریخ شاہد ہے صبح نمودار ہوئی تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. برادران ملت اسلامیہ، ایسے کئی سارے قصے ہیں جن قصوں کی کنڈیشن یہ ہے انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، مگر اپنے محبوب کو کبھی پیٹ نہیں دکھائی. سعد بن ربی ہے، چلے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. حضرت سعد بن ربی انصار سے تھے، مدینہ کے صحابی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے کیے گئے. جلسہ مواخات نہیں پڑھتا، آپ نے سنا ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی مقام پر حضور نے فرمایا تھا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ جلسہ، یہ بھائی چارگی والے جلسے کا موقع تھا. عبد الرحمن بن عوف مکہ چھوڑ کر آئے تھے، سعد بن ربی مدینے کے تھے. حضور نے فرمایا سعد تمہارا بھائی عبد الرحمن کو بنا رہا ہوں. حضرت سعد نے کہا میرا آدھا مال تو رکھ لے، میری آدھی جاگیرداری تو رکھ لے، میرا آدھا گھر تو رکھ لے، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں عبد الرحمن، اگر تو کہے تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، نکاح تو کر لے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں اتنی قربانی کی ضرورت نہیں، خدا تجھے بدلہ عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے. پھر عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر ہوئے کہ مدینے کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کے ساتھ سنیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں نے کس شان کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے کیسے وہ غلام ہیں، کس طرح حضور کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں، کس طرح حضور سے وفا کرتے ہیں اور کس طرح حضور سے وفا کرنی چاہیے. یہ سب کچھ آپ کو پیغمبر کے صحابہ کی زندگی میں ملے گا. یہی سعد بن ربی ہے. واقعہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مشہور سا قصہ ہے. احد کے موقع پر پانی کے چند قطرے کے سامنے میری قوم راستہ چھوڑ دیتی ہے. ہاں حالانکہ اس نے بند ہو جانا ہے، لیکن کیا جانثار تھے وہ،
جن کو پتا تھا ہم 700 ہیں، سامنے 30,000 ہے اور 3,000 ہے، اور ان 3,000 کے سامنے ہم 700 کو لڑنا ہے، پھر بھی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم کیا، ہماری ماں بھی آپ پر قربان، ہمارے باپ بھی آپ پر قربان، بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں وَإِن جَاهَدُوا، یہ آیت کریمہ آپ اٹھا کر پڑھئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے۔ میں اپنے ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں مولانا سید صاحب ماں نے کہا اس لیے ناچ کروا لیا، بہن نے کہا اس لیے ناچ کروا لیا، فلاں حرام مال اس لیے کھا لیا کہ فلاں رشتہ دار نے کہا، فلاں شادی میں اس لیے چلے گئے کہ باپ نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے تو ماں نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، اسلام چھوڑ دے، میں مر جاؤں گی تو ماں کا قاتل ٹھہرے گا، اسلام چھوڑ دے۔ سعد بن ابی وقاص خاموش ہے۔ ایک دن صبح گزری، شام ہو گئی، سعد کی ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ سعد کہتے میری ماں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی، اور میں اس کو سمجھا رہا ہوں ماں کھانا کھا لے، لیکن وہ کہتی نہیں، تو دین چھوڑے گا تب کھانا کھاؤں گی، تو محمد عربی کا دامن چھوڑے گا تب کھانا کھاؤں گی، تو واپس ہمارے مذہب میں لوٹے گا تب کھانا کھاؤں گی، ورنہ کیوں ہی مر جاؤں گی، اور مر جاؤں گی تو تجھے لوگ ماں کا قاتل کہیں گے۔ سرکار سعد نے کچھ لمحے تو برداشت کیا، لیکن حضور کو چونکہ ماں سے بھی زیادہ چاہنا صحابہ کا طریقہ ہے اور یہی ایمان ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا امی تو میری ماں ہے، تیری عزت کا حکم میرے محبوب نے دیا ہے، لیکن تو اگر یہ سوچے کہ میں تیری رضا کے لیے اللہ کو ناراض کروں گا تو یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دے۔ تو کھانا کھائے تو ٹھیک، نہ کھانا کھائے تو 100 جان 1000 جان تیری قربان ہو جائے، لیکن محمد عربی کے سے جو وعدہ کر چکا ہوں اس سے میں پلٹ کر اپنی زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ آپ سے کوئی کہے کہ ناچ کر، آپ کہیں ہم بکے ہوئے لوگ ہیں حضور کے ہاتھ پر، ہمارا کام ناچنا نہیں ہے، ناچنا تو بندروں کا کام ہے، شیر کبھی نہیں ناچتا، ناچنا تو بھالو کا کام ہے۔ کبھی جناب والا آپ نے چیتے کو ناچتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن افسوس رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اوصاف ان کے ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لو جاتے تھے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ ماں نے کہا اگر دین نہیں چھوڑے گا بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی، مگر مسلمانوں کے قائد نے کہا تیرا مر جانا گوارا ہے، حضور کو ناراض کرنا گوارا نہیں۔ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ناچ کے لیے بہانے تلاش کرنے والوں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے تعویلیں تلاش کرنے والوں، حرام مال کھانے کے لیے تعویلیں تلاش کرنے والوں، اپنے پیغمبر کے جانثاروں سے سیکھو، ماں کی جان قربان ہو جائے، لیکن دین یہ ہے ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے، اقبال نے جھوم کر کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کے بہانے لے کر، فلاں کے بہانے لے کر، فلاں کے بہانے، گناہ کرنے والوں اپنے حضور کو کیا جواب دو؟ سعد ابن ربیع ہیں، واقعہ پورا کر دوں، احد کا موقع ہے، سب کچھ لٹا کے آئے، اب ہوا یہ کہ جنگ پوری ہوئی نہ احد کی، حضور بھی زخمی ہیں،
احد پھر کبھی سناؤں گا، لیکن سرکار سعد بن ربیع کے حوالے سے حضور کو یاد آئی اپنے محبوب کی۔ کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ سعد مراد کا نام تھا۔ حضور کو یاد آئی سعد کی، فرمایا کوئی ہے جو مجھے سعد کی خبر لا دے، کوئی ہے جو مجھے سعد کی خبر لا دے۔ سرکار ابی بن کعب کھڑے ہوئے، حضور کی امت کے ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے صحیح معنوں میں غلامی کر کے دکھائی کہ کس طریقے سے غلامی کی جاتی۔ بکے ہوئے انسان کی زندگی کی کنڈیشن کیا بات کر رہا تھا؟ ابی بن کعب کی بہترین قاری امت مصطفیٰ کے اتنے خوبصورت لہجے میں تلاوت کرتے تھے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ حضور خود ان کی آواز سے قرآن سنا کرتے، ان کی آواز میں قرآن سن کر حضور خود زار زار رویا کرتے۔ یہ جو جنت البقیع ہے، جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، آج کی تاریخ میں جو انٹرنس ہے، یہی مسجد ابی بن کعب بنی تھی، ان بدماشوں نے اس کو توڑ دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رحمت للعالمین نے کھڑے ہو کر حضرت ابی بن کعب سے قرآن سنا تھا۔ یہی وہ قاری ہیں حضرت ابو بکر صدیق جن سے قرآن سنا کرتے تھے، عمر بن خطاب جن سے قرآن سنا کرتے تھے۔ بہرحال تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، عرض یہ کر رہا تھا سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے سعد کی خبر لا دے۔ یہی امت کے قاری کھڑے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے، میں تلاش کر کے آتا ہوں۔ احد کا مارکا بڑا سنگین مارکا تھا، صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ سخت دن اگر کسی کو مانا جاتا تھا تو جنگ احد کا دن مانا جاتا تھا۔ حضرت علی حیدر کرار نے پاؤں پیچھے لیے تھے، حضور کے دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے، یہ ہوا پھیلا دی گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے اور مصعب ابن عمیر اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، احد پھر کبھی آپ اپنے امام صاحب سے سنیے گا۔ ابھی میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کوئی جو سعد کی خبر لا دے۔ ابی بن کعب میدان میں پہنچے، کہتے ہیں میں نے لاشوں میں تلاش کیا، سعد نہیں ملے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سعد نہیں ملے۔ اللہ اکبر، پھر میں نے دیکھا ایک جگہ 17 لاشوں کے نیچے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، 17 لاشوں کے نیچے سے ایک پتھر انگلی پہ گر جائے تو ہم پورا محلہ جمع کر دیتے ہیں۔ یہاں 17 لاشوں کے نیچے ایک جوان تھا۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے ہاتھ ہٹائی نا، لاشوں کو ہٹایا تو دیکھا نیچے سعد بن ربیع ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سعد کا پورا وجود خون جسم سے نیزے پار پورا بدن چھلنی ہے، تیروں کی برسات ان کے بدن پہ ہوئی ہے۔ کیا حضور کے وفاداروں نے وفان پائی۔ ہمیں تو اگر کوئی کار سے لینے نہیں آئے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ ہمارے پروٹوکول کا خیال ہے۔ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں، وہ خود سردار تھے اپنے قبیلے کے، وہ خود انصار سے تھے، مدینے کے وفاداروں میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار سعد ابی بن کعب نے دیکھا، سلام کیا، اور اس حالت کو دیکھ کر غمگین تو ہوئے، لیکن کہا سعد ساری کائنات جس مصطفیٰ پر سلام بھیجتی ہے حضور نے تجھے سلام بھیجا، حضور نے کہہ کے بھیجا تھا۔ یہ حضور کی غیب دانی ہے، حضور نے کہہ کے بھیجا تھا ہے کوئی جو سعد کی خبر لے آئے، اگر سعد سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہہ دے۔ حضور وہاں بیٹھے بیٹھے جانتے تھے کہ سعد مجھ تک آ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، سلام پیش کیا نا حضور کا، زخمی شیر کی طرح جوان کھڑا ہونے لگا، لیکن بدن زخموں سے اتنا چور تھا کہ زمین پہ گر گئے، اور کہا ابی میرے محبوب کو میرا سلام کہنا، میرا پیغام پہنچانا یا رسول اللہ۔ میں نے آپ سے جو لیلت عقبہ کو وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا کیا ہے، میں نے اپنی جان آپ کے نام پر لٹائی یا رسول اللہ۔ میرے بدن میں نیزوں کے نشانات ضرور ہیں، میرے بدن کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا ہے،
مگر میں نے بھی آپ کے دشمنوں میں سے جو میرے سامنے آیا کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر کسی نے میرے جسم پر تیر ماری ہے تو میں نے بھی اس کو پلٹ کر جواب دیا، اور 17 لوگوں کو اکیلے جہنم بھیج کر اب میرا بدن چور چور ہو گیا ہے۔ میرے حضور کو میرا سلام کہنا، میرا پیغام کہنا، اور میری قوم کو میرا پیغام کہنا کہ قوم والو تمہارے زندہ رہتے اگر حضور کی شان میں ادنا سی کمی آ جائے تو پھر تمہاری زندگی پر کٹ جانا، لٹ جانا، مٹ جانا، ذبح ہو جانا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، مگر سیدہ فاطمہ کے بابا کے جسم پر آنچ تک نہیں آنے دینا۔ یہ میری آخری سانسوں کا آخری پیغام، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ 100 روپیہ خرچہ کر کے 500 جگہ بتایا، یہاں جان لٹا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم سے کہنا کہ تم وفادار، اور اگر تم میں سے کسی ایک کے زندہ رہتے ہوئے حضور کی شان میں کوئی آنچ آ گئی تو قیامت کے دن سعد خود تمہاری گریبان پکڑے۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، یہ ہے حضور کی بارگاہ میں، یہ ہے حضور کی بارگاہ میں بک جانے والوں کا طریقہ زندگی۔ اتنا کہہ کر سعد نے آنکھیں بند کر لی، جنتی ہو گئے۔ حضرت ابے حضور کی خدمت میں پہنچے، غیبدہ نبی کو سارا قصہ ایک ایک کر کے حضور کی مازاق آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپک رہے تھے، اور حضور کی زبان حضرت سعد کو مبارکبادیاں پیش کر رہی تھی۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سعد کی بیٹی کو اپنے سینے پہ رکھ کے کھلایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ تمہاری بیٹی ہے؟ تمہاری ہے؟ صدیق نے کہا نہیں میری بیٹی، صدیق نے کہا نہیں میری بیٹی نہیں ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ سعد کو آخری لمحے میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا، وہ باپ تھا، لیکن اس نے چاہتے جاتے یہ نہیں کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس نے جاتے جاتے کہا میری قوم میرے محبوب کی ناموس کا خیال، میرے محبوب کی عزت کا خیال رکھ۔ علی والو اپنے محبوب سے ہم نے کتنی محبت، حضور نے ہمارے لیے اپنے پیروں کو سجا کر ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی۔ حضور کو اللہ نے معراج دی تو پیغمبر وہاں بھی گنہگار امت کو نہیں بھولے۔ کل قیامت کے میدان میں آپ نے سنا کہ نرم نرم پاؤں سے کوئی صدا دے گا تو حضور دوڑتے ہوئے اس گنہگار کو بخشوانے کے لیے جائیں، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، حضور دوڑ دوڑ کے سامنے پوچھیں گے نہیں ٹھہرو میرا امتی ہے، میں اپنے اللہ سے بات کروں گا، میں اپنے اللہ سے سفارش کروں گا، اس کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اتنے احسانات جس نبی کے ہوں اس کے ہاتھ پر بکنے کا دعویٰ کرنے والی قوم یہودیوں کی طرح بال کٹوا رہی ہے، ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، پیٹ پھاڑ لیے، اپنی زبانوں کو گالیوں سے آراستہ کر لیا، اپنے گھروں سے اسلامی ماحول کو نکال دیا۔ حضور کے وفاداروں کا طریقہ تو یہ تھا، جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کے پیغام سے منہ نہیں پھیریں گے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ کوئی جماعت اگر حضور کے ماں باپ کو کافر کہہ رہی ہے تو آپ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ ساتھ کہہ رہے ہیں اگر حضور کی ناموس پر آنچ آ گئی اور تم میں سے کوئی زندہ رہا تو قیامت میں گریبان پکڑ لوں گا۔ جو جماعتیں حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتی ہیں آپ ان کو دوست بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ تقریر سنو اکرام بھائی، تقریر سنو۔ آپ کہتے ہیں یہ جناب والا مولویوں کا جھگڑا ہے۔ آپ نے کہا یہ سب مولویوں نے ماحول بنا رکھا ہے، اتنے بے ضمیر ہو گئے آپ۔ استفتاء کر لیجئے دیوبند سے، استفتاء کر لیجئے جماعت اہل حدیث سے، اور پوچھئے کہ حضور کے ماں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اور حضور کے باپ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔
जो हुजूर की माँ को जहन्नमी कहे, अगर आप उससे दोस्ती रखने की बात करते हैं तो हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं। जाइए, जिस हुकूमत के नजदीक आज भी जो लोग मदीना शरीफ गए उनसे पूछिए, गारे सौर पर चढ़ना वो बिदअत कहते हैं। और बॉलीवुड के खान साहब के हाथों के निशान उन्होंने रियाद में सजा के रखे हुए हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना। उसके हाथों के निशान अरब की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इज्जत के साथ से हुजूर, जिन पत्थरों से हुजूर की खुशबू आती थी, बदबख्तों ने वहां जाने को शिर्क कहा, और जिन हाथों से जिना की बदबू आती है उन हाथों को उन्होंने इज्जत। फिर भी आप कह रहे हैं कि वो लोग अपने हाल में ठीक हैं, फिर आप अपने हाल में ठीक नहीं। जिन लोगों की कंडीशन ये है, अल अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह कि हुजूर पर सलाम पढ़ने को वो बिदअत कहते हैं, शिर्क कहते हैं। या रसूल अल्लाह कहने वाले को जेल में डालने की प्लानिंग करते हैं, और अमेरिका की फौज को अरब में जमीन देकर इराक पर हमले करवाते हैं। फिर भी आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। तो आपको पूरी दुनिया जानती है इजराइल यहूदी मुल्क है, और पूरी दुनिया इस्लाम का इस वक्त सबसे एक्टिव दुश्मन इजराइल है। हरम में खड़े होकर हरम का इमाम इजराइल की तारीफ कर रहा है, फिर भी आप उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की बातें करते हैं। आपकी नमाज आपको मुबारक। क्या हालात बना दिए हमारे जितने भी झगड़े देवबंदियों से, अहले हदीसों से हैं, खानदानी झगड़े नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर की नामूस, हुजूर के वफादारों की इज्जत की वजह से है। वो कहते हैं कब्रों पर न जाओ। हमारे गरीब नवाज दाता साहब के यहाँ गए हैं, क्यों ना जाएं? या तो तू सही है या ख्वाजा साहब सही है तो तू गलत। अगर ख्वाजा साहब सही है तो तू गलत है, और अगर वो गलत है तो फिर आप उसको सही करके, आप उसको सही बता के कहाँ ले जाना चाहते? कोई यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, माज़ अल्लाह वो लानतुल्लाह अलैह है। उससे आप ताल्लुकात मजबूत रखते हैं, फिर कहते नहीं साहब ये तो दोस्ती का मामला है। यजीद के दोस्त अगर आपके दोस्त हैं तो फिर हुसैनी होने के दावे क्यों कर रहे हैं? जाइए ना इब्ने जियाद और शिमरजिल जोशन, सिनान बिन अनस, खूली बिन यजीद के सफ में जाकर खड़े हो जाइए। क्यों आपको हबीब इब्ने मज़ाहिर की मोहब्बत अच्छी लगती है? जाइए खड़े हो जाइए। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या सक। हमारे नजदीक हिंदुस्तान में दीन फैलाने वाली सबसे बड़ी जात गरीब नवाज ने तकलीद की है इमाम आजम की। हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं। गरीब नवाज दाता साहब की मजार पर बैठकर चिल्ला कशी करते हैं। हम मजारों पर जाना गरीब नवाज से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब नवाज ने अपने बुजुर्गों से, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अपने अकीदे में मुतसल्लिब रहिए, मुतशद्दिद नहीं। तशद्दुद और चीज है, तसल्लुब और चीज है। तशद्दुद नुकसान पहुंचा सकता है, तसल्लुब में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। बात समझ आ रही है? अपने अकीदे में हमेशा पुख्ता रहिए, और जो इस तरीके की बात करें उनको चार हाथ दूर रखें। अगर आपके दिल में उनकी मोहब्बत बस गई है, जानने के बावजूद भी, तो मैंने आपको फरमान पहले सुना दिया कि अगर बुरे लोगों या बुराइयों की मोहब्बत दिल में है तो आपका ईमान कामिल नहीं है। कुरान की आयत कह रही है, हमारा माल बिका हुआ, हमारी जानें बिकी हुई। जब हमारी जान बिक गई है, हमारा वजूद बिक गया है, हमारा माल बिक गया है, तो पैसे वहां खर्चा होंगे जहां से हुजूर राजी होते।
جسم کو وہاں تھکایا جائے گا، جسم کو وہاں تھکایا جائے گا جہاں سے حضور راضی ہو، جسم سے وہاں فائدہ اٹھایا جائے گا، جسم کو وہاں لگایا جائے گا جس کام سے حضور راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش گزار ہوں اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا انقلاب برپا کریں۔ سب کو مر جانا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اپنی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ خیر کے ساتھ اپنی اولاد کو جناب والا درس دیں۔ اور میں تو 30-35 منٹ بولنے کی بات کر رہا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کریں۔ آپ نے ساری زندگی مولویوں کا، پیروں کا، مقرروں کا استقبال کیا، کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن رمضان یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس لیے اس مہمان کا اسپیشل خیال رکھیں۔ توجہ ہے، بارش کی بوندوں نے محفل کی مقبولیت کی سند دے دی۔ مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کا قول میں نے کئی کانفرنسوں میں نقل کیا، ان سے پہلے بھی بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہم نے مفتی اعظم سے سنا، فرماتے تھے کہ جس محفل میں تھوڑی دیر بارش آ کر بند ہو جائے، سمجھو وہ جلسہ رب کی بارگاہ میں وہ محفل مقبول ہو گئی ہے۔ مقبول محفل میں بیٹھے، پتہ چلا کوئی نہ کوئی ہم میں ہے جو بارگاہ خدا کا مقبول ہے، اس کے توسل دعا کریں کہ اللہ پاک اس آنے والے ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ پاک ہماری آپ کی مغفرت فرما دے۔ رمضان کی تیاری کیجئے، قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھیے۔ عصر کے بعد آپ کی بیٹری لو ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ عصر سے لے کے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ امام صاحب کے پاس بیٹھیں کہ حضرت آپ مجھے 30 دنوں میں قرآن شریف صحیح پڑھنا سکھا دو، کلمہ شریف یاد کرا دو، یہ وقت نکال کر دین سیکھیں۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ، پچھلے جمعے کو میں نے اپنی مسجد میں وضو کیسے کیے جائیں اس پر تقریر کی۔ وضو کیسے، لوگوں کا وضو نہیں آتا، وضو کیسے، لوگوں کا وضو نہیں آتا، لوگوں کو وضو نہیں آتا۔ لوگوں کی فکریں اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں برش کر لیا ہے تو پھر مسواک کرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے تقریر میں کہا برش اس لیے کرو کہ آپ کو پسند ہے، مسواک اس لیے کرو کہ محبوب کو پسند ہے۔ وضو کرنے کے طریقے سیکھیں، وضو کرنے کے طریقے سیکھیں صحیح معنوں میں۔ یوں ٹوٹی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں پھر اگلے طواف نہیں کرانا ہے۔ 3 بار ہاتھ دھونا نبیوں کی سنت ہے، 3 بار ہاتھ، ٹھیک ہے، یوں نہیں ٹوٹی چل رہی ہے ہو گیا، پانی پہنچنا نہیں۔ وہ غسل کا مسئلہ ہے کہ پورے بدن پر پانی پہنچایا جائے، لیکن وضو میں سنت یہ ہے 3 بار دھویا جائے۔ ایک بار میں اگر ہاتھ گیلا ہو گیا تو آپ ہاتھ ڈالیں، یہ سنت نہیں ہے۔ 3 بار ہاتھ دھویا جائے، 3 بار ہاتھ دھویا جائے، یہ سنت ہے۔ فضیل بن عیاض سے ایک بار ایسا ہو گیا کہ 2 بار ہاتھ دھویا، بھول سے تیسری بار نہیں دھویا، سوئے نا تو سرکار خواجہ فضیل ابن عیاض کے خواب میں آواز آئی، ہمارے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور محبوب کی سنت کوئی بھول جاتا ہے۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، اس لیے مسواک کی عادت ڈالیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر بسم اللہ کے وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو احسان مانی امام اعظم ابو حنیفہ کا کی عزت رکھ لی، ورنہ وضو نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہو؟ امام شافعی کیا وضو میں بسم اللہ ضروری ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، ضروری نہیں، ضروری ہے، ان کے یہاں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں یعنی اس کا وضو کامل نہیں، ہو تو جائے گا لیکن بغیر بسم اللہ، بلکہ ایک حدیث شریف ہے حضور فرماتے ہیں جس نے بغیر بسم اللہ کی وضو کیا اس کے جسم کا اتنا ہی حصہ پاک ہوا جتنے پر اس نے پانی بہایا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے اگر وضو کیا تو اس کا پورا بدن پاک ہو جائے۔ حضرت اناس ہر وقت یہ کہ وضو کی حالت میں ایمان والا انتقال کر گیا اللہ اس کو شہیدوں میں لکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وضو کا طریقہ سیکھیں، غسل کا طریقہ سیکھیں،
وضو کا طریقہ سیکھیں، وضو کی سنتیں سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں، اس طریقے سے رمضان گزاریں، اپنی بھی مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کی بھی مغفرت کی دعائیں کریں۔ درمیانی گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ 2:30 بجے رات تک آپ پالی کی زمین پر اتنی کثیر تعداد میں بیٹھے رہے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔